بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں میل کا پیدل سفر کر کے مصائب و مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جب لاہور میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کو انتہائی ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل لاہور دین کے لحاظ سے بدترین حالات سے دوچار تھے۔ ہر طرف بد عقیدگی، بت پرستی، ہیلا سازی، شعبدہ بازی اور جادوگری کا بازار گرم تھا۔ خطہ لاہور کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حریص، لالچی، شاطر اور گمراہ لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے لوگوں کا مال و متاع لوٹنے پر ہی اکتفا نہ کرتے، بلکہ انہیں بے دینی اور گمراہی پر چلانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ ہندو برہمنوں، شعبدہ باز، جوگیوں اور جادوگروں کا بڑا دور اور چرچا تھا۔ ان بدماش اور بدتماش لوگوں نے سادہ مزاج لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی تھیں۔ جان و مال اور اولاد کے خوف کی وجہ سے قرب و جوار اور دور دراز کے لوگ ان کے پاس آتے اور انہیں نذرانے پیش کرتے۔ لوگوں کی بے بسی اور حالت زار کا اندازہ ایک جوگی کو دودھ کا نذرانہ پیش کرنے والی بڑھیا کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جس نے یہ کہتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش کو دودھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر میں تجھے یہ دودھ فروخت کر دوں تو پھر میرے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس وقت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ اسلام کی خاطر غزنی سے لاہور تشریف لائے، جس جگہ اب آپ کا پانی والا چشمہ ہے، وہاں درخت کے سائے میں قیام فرمایا۔ ان دنوں شہر لاہور اور گرد و نواح کے لوگ اپنے مویشیوں کا ایک وقت کا دودھ لاہور کے ہندو جوگی رائے راجو کوتوال شہر گورنر لاہور کو دیا کرتے تھے۔ آپ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر بڑھیا سے دودھ مانگا تو بڑھیا نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ لاہور کے کوتوال رائے راجو جوگی کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر میں نے یہ دودھ آپ کو دے دیا تو میرے جانور دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دودھ مجھے دے دے، تمہارے جانور خون نہیں دیں گے۔ آپ کی بات کا بڑھیا پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ دودھ آپ کو پیش کر کے واپس چلی گئی۔ بڑھیا نے گھر پہنچ کر شام کو دودھ دونا شروع کیا تو اس کے جانوروں کے دودھ میں خون آنے کی بجائے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ اس بات کی خبر بڑھیا نے شہر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائی تو انہوں نے بھی آپ کی خدمت میں دودھ پیش کرنا شروع کر دیا۔ جب شہر کوتوال رائے راجو مذکور کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی شعبدہ بازیوں کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو بگانے کی کوشش کی۔ آپ کی اس کرامت کا سب سے زیادہ دھچکا رائے راجو کی شہرت و وقار کو لگا اور وہ سینہ تانے مقابلے کے لیے آ گیا۔ آپ نے ہر چند اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کوئی شعبدہ باز نہیں، ہٹ درمی نہ کرو، باز آؤ، جانے دو، مگر جوگی آپ کی حقیقت پسندانہ بات کو آپ کی کمزوری سمجھ کر باز نہ آیا اور فضا میں اڑ کر شعبدہ بازی کا کرتب دکھانا شروع کیا۔ آپ نے اپنی پاپوش مبارک جوتی کو ہوا میں اچھالا اور اس نے چند لمحوں میں رائے راجو کو زمین پر پٹخ دیا۔ زمین پر گرتے ہی اسے حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ وہ اٹھا اور معافی کی درخواست کرتے ہوئے کلمہ حق پڑھتے ہوئے ہلکا بگوش اسلام ہو گیا اور پھر یہی کا ہو کر رہ گیا اور آپ سے ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کے بعد اسلام کا ایک عظیم مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے شعبدہ بازی دم توڑ گئی اور اس کے اسلام لانے کی خبر دور دور تک پھیل گئی، جس سے تبلیغ اسلام کے لیے حالات سازگار ہوتے چلے گئے اور لوگ پنجاب کے گوشے گوشے سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہونے لگے اور شب و روز آنے جانے والوں کا تانتا بن گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا نذرانہ دودھ کا قبول فرمایا۔ چنانچہ پنجاب بھر کی گجر برادری اور شیر فروشان نے اس روایت کو صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سارا سال اور عرس کے موقع پر خصوصی 3 دن دور اور نزدیک سے لاکھوں من دودھ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آج بھی پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے گجر برادری اپنی والہانہ عقیدت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے باقاعدہ سبیل دودھ کا اہتمام کر رہی ہے اور اس سبیل کا عرس کے موقع پر نہایت اعلیٰ انتظام کیا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے ایصال ثواب کے طور پر زائرین کی تواضع کے لیے عقیدت مندان شیر فروشان
اور گجر برادری کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حلقہ لاہور کی تمام گجر برادری، دیگر ممبران ایسوسی ایشن و آڑتیان شیر فروشان و بیرون لاہور، جن میں مرید کے، کاموں کی، ایمن آباد، گجرانوالا، ڈسکا، سیالکوٹ، فاروق آباد، پنڈی بھٹیاں، سرگودا، شرک پور شریف، موڑ کھنڈا، جڑاوالا، نیاز بیگ، علاقہ نواب صاحب، چوہنگ، مانگا منڈی، بھائی پھیرو، چوکی وزیر آباد، نارووال، تارنگ منڈی، شیخو پورہ، مانا والا، شاہ کوٹ، فیصل آباد، رینالہ خورد، کرما والا، اوکاڑا، ساہیوال، پاک پتن شریف، رائے ونڈ، راول پنڈی، کوٹ رادھا کشن، کانا کاچھا، لیانی، کسور، ٹھینگ موڑ، چونیاں، برکی، ہڈیارہ، جلو موڑ، واہگہ، ملتان، خانے وال، پسرور، لالا موسا، گجرات، کھاریاں اور جہلم کی تمام مضافاتی بستیوں کے شیر فروشان حضرات نے 3 یوم کا دودھ عرس مبارک کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش کی زندہ کرامت ہے جو کہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ رائے راجو کا تعلق سورج بنسی کشتری راجپوت خاندان سے تھا۔ خاندان حرب و ضرب کے خصائل کے علاوہ علم نجوم، ریاضی اور مذہبی علوم میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا اور عبادت و ریاضت کے سبب استدارجی قوت کا مالک تھا۔ ان تمام اوصاف کے باوجود توحید سے ناآشنا تھا۔ حضرت دادا گنج بخش کے ہاتھوں حلقہ بگوش اسلام ہونے والا یہ پہلا ہندو راجپوت تھا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام رائے راجو کی بجائے عبداللہ رکھا اور آپ کی ظاہری و باطنی تربیت کی۔ حضرت عبداللہ کی اپنے مرشد کی ہمہ وقت خدمت گزاری اور عبادت و ریاضت کے باعث حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیخ ہندی کے لقب سے سرفراز فرمایا اور آپ ہی حضرت کے جانشین اور خلیفہ مقرر ہوئے، اور آپ کی اولاد آج تک دربار اقدس کی متولی چلی آ رہی ہے۔ حضرت شیخ ہندی کی قبر شریف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے پہلو میں واقع ہے۔